الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بالخصوص استاد محترم، انتہائی مبارک کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے خاص کرم کیا. اللہ پاک نے قرآن پاک کی تراویح کے اندر انہیں تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. اس نعمت پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہمارے استاد محترم نے اپنی زندگی کے اس حصے کے اندر قرآن پاک کھڑے ہو کر سنایا ہے. یہاں انسان جرأت نہیں کر سکتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد کہ ان کے ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. یہ سناتے رہے، اگر وہ ہوتے تو یقیناً وہی سناتے، لیکن اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ پاک کے فیصلے پہ راضی ہونا پڑتا ہے، تب بھی کامیابی ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ پاک نے انتہائی کرم کیا ہے استاد محترم پہ، اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کیونکہ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک ان کی زندگی ہے، اللہ پاک ان سے یہ کام لیتا رہے. اللہ پاک ان سے دین کا کام الحمدللہ ان کی اولاد سے بھی لے رہے. اللہ پاک کرے ان کی نسل سے قیامت تک یہ کام دین کا جاری رہے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب کتابیں تو ساری اللہ پاک نے اتاری ہیں، تورات، انجیل، زبور، سب اللہ کے کلام ہیں، سب کو اللہ نے اتارا ہے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے انسانوں کے ذمہ نہیں لگائی ہے. وہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، اور وہ انسان نے جو کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، تو انہوں نے ان کے اندر تحریف کی، بدل دیا، اللہ کے احکام کو بدل ڈالا. لیکن یہ قرآن، یہ کتاب آخری جو سب سے عظیم کتاب ہے، جس کو اللہ پاک نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے. حفاظت کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو ہی منتخب کیا ہے، لیکن اللہ پاک حفاظت خود کروا رہے ہیں. اسی وجہ سے آج تک جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے، آج تک اسی طرح پڑھا جا رہا ہے. اسی کو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم، کہ تجوید کے ساتھ قرآن پر، جیسے کہ ابھی مولانا صاحب قرآن پاک کے حقوق بیان کر رہے تھے تلاوت کے، تو ان میں یہ بھی بیان کیا کہ اس کے الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے. تو ان نے یہ اس کا حق بیان کیا ہے. تو علامہ جزری فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، کہ قرآن پاک و تجوید کے ساتھ اس لیے پڑھنا لازم ہے کہ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اتارا ہے اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے. یعنی اللہ نے جبرائیل امین کو ایسا ہی سکھایا ہے، اور جبرائیل امین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی آ کے پڑھایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنے شاگردوں کو اسی طرح پڑھایا ہے. تو کرتے 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 آج 15ویں صدی میں ہمارے پاس قرآن پاک بعین ہی اسی طرح پہنچا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. اس کی تازگی میں، اس کی رونق میں کوئی فرق نہیں ہے. اگرچہ ہم پڑھنے والے
ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی رونق، اس کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی محنت کرے گا، اس کو صحیح طور پر پڑھے گا تو الحمدللہ دلوں پہ اثر ہوگا۔ قرآن پاک کا یہ اثر جو ہے یہ دلوں پہ ہوتا ہے۔ دل جو ہیں قرآن پاک کی تاثیر کو قبول کرتے ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا جو ہے وہ مولانا خادم حسین صاحب کی طرح ہوگا تو پھر یہ ہے۔ عالم بعمل پڑھے گا اس کا بڑا فرق ہوگا۔ اگر میرے جیسا کمزور آدمی پڑھے گا تو شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن جب یہ پڑھیں گے، ان کا عمل ہے، تو اس کا جو ہے نا بہت اثر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے انسانوں کا انتخاب کیا، اس لیے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے ویسے معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کا انتخاب من جانب اللہ ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ ورنہ یہ جو پڑھنے والے ہیں ہم سے زیادہ بڑے ذہین، قابل، بڑے فتین، بڑے لوگ پھر رہے ہیں، لیکن ان کا انتخاب نہیں ہوا، وہ اس منصب پہ نہیں پہنچے، اور ہم جیسے کمزوروں کو اللہ پاک نے منتخب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوکری پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے تو اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی مولانا شمس الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو توفیق دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت ہر زمانے میں انسانوں سے اللہ لے رہے ہیں۔ حفاظت کرنے والے خود ہیں، لیکن انسانوں کا انتخاب کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک جب تک اللہ کو منظور ہے قرآن پاک کی حفاظت، اور جب اللہ کو یہ منظور ہوگا تو سب سے پہلے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ جب اس کے کائنات کو اللہ نے ختم کرنا ہے تو لوگوں سے قرآن، اس لیے میں کہتا ہوں نا قرآن پاک کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھانے والوں کو بڑی محنت سے پڑھانا چاہیے، حفاظ کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک قرآن پاک موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو بہرحال اور یہ عظیم کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ ہی وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی محروم نہیں ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ، ان سے سننے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے، یہ بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 میں سے ایک ہو جاؤ، یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ، یا پڑھنے والے بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ 5واں نہیں بننا، فتوح لکھا، اگر 5واں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ 5واں کون ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کی مخالفت کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔